अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया मसूद और प्रोग्राम मुकालमे में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पेंडोरा लीक्स के हवाले से, क्योंकि 2-3 दिन से यही टॉपिक चल रहा है। इसमें कुछ ऐसी ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो सामने आई हैं और इन कंपनियों का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट वफाकी वुज़रा से भी है, अस्करी क़यादत से भी है, अपोजिशन के भी बहुत से नाम सामने हैं। तो आखिर ये कंपनियां हैं क्या? ऑफशोर कंपनियों का मतलब क्या है? ये किस पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और कौन लोग इनको बनाते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं जो बहुत से इश्यूज़ पर काम करती हैं, सोशल इश्यूज़ पर काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स पर बहुत से काम करती हैं, और माहिर कानून है अब्दुल्ला मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सादी कैसी हैं आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही डिस्कस करूंगी, पेंडोरा लीक्स के हवाले से वावेला मचा हुआ है इतने दिन से। हर जब भी टीवी का स्विच हम ऑन करते हैं तो यही देखने को मिल रहा होता है, पेंडोरा लीक्स। ये सब है क्या? ये कंपनीज हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम चूँकि पंजाबी हैं तो वो पंजाबी में कहा करते और या पंडोरा बॉक्स ना खोल, कि ऐसी चीज़ें खुल जाएंगी जिनको समेटा नहीं जा सकेगा। पंजाबी में ये कहा करते थे कि ऐसी चीज़, ऐसी गल्ला ना करो यार जिन्हें कोई मतलब ना हो। तो ये पेंडोरा लीक से बुनियादी तौर पर तो मुझे तो यही समझ आया है कि इसमें से है कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना बातें हैं। और पेंडोरा सा है कि जिसको आप बस फैलाते ही रहें और वो फैलता ही जाएगा, किसी के बदनामी का बायस बनेगा, किसी के करप्शन पर लेबल लगाए जाएंगे, लेकिन इसका हासिल रहेगा, हासिल कुछ नहीं होगा। बुनियादी तौर पर ये वो कंपनी होती हैं जो किसी बैरूनी मुल्क में अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक लीगल स्टेटस लेने के लिए वहाँ पर कोई ऑफशोर, यानी कि आप वहाँ के रहायशी तो नहीं हैं लेकिन आप वहाँ कोई लीगल हैसियत लेकर वहाँ पर कोई कंपनी रजिस्टर करा देते हैं और उस कंपनी के साथ फिर आप लेन देन कर सकते हैं। वो कंपनी यहाँ पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड होती है और यहाँ उसका एड्रेस भी मौजूद होता है और वहाँ पर आप उसको शो भी करते हैं। उसके ज़रिए आप कोई पैसा बाहर भेजते हैं, फिर उस कंपनी के ज़रिए उस पैसे से आप ख़रीदो फरोख्त करते हैं। ये बात की बातें हैं कि आया वो जो ख़रीदो फरोख्त है वो लीगल है, इलीगल है, क्या वो पैसा जो बाहर भेजा गया वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आता है, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हुआ, क्या अगर पाकिस्तान से क्या चोरी तो नहीं करके ले जाया गया। तो इन कंपनियों को जो आप बाहर जाकर बनाते हैं, उनमें कारोबार करते हैं, इन ऑफशोर, उनको आप ऑफशोर कंपनियां कहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें अब बहुत सी कंपनियां, अब सारी की सारी जरूरी तो नहीं है कि गैर कानूनी हो, कोई कानूनी तो कानूनी भी हो सकती हैं। तो इनको किस तरह से आप शो कर सकते हैं? किन किन इदारों में, किन किन जगहों पर शो करना चाहिए? जी सादिया, बुनियादी तौर पर ये कंपनियां लीगली ही बनाई जाती हैं। मकसद इनका बाद में डाइवर्ट हो जाता है, या तो ये कानून के दायरे में रहती हुई काम करती हैं या फिर बियॉन्ड द लॉ जाकर काम करती हैं। कानून के दायरे में काम करने का बुनियादी मकसद ये है कि अगर किसी ये सियासतदान ने बनाई हैं तो फिर जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करने लगता है तो वो इन ऐसी कंपनी के जरिए जो भी कारोबार होता है, जो भी पैसा मुंतकिल होता है, जिस पैसे इस कंपनी से जो पैसा इसके ज़रिए सर्कुलेट होता है, उसने कहीं जाकर प्रॉपर्टी खरीदी है, फ्लैट्स खरीदे हैं, आया जब उसने इलेक्शन लड़ना है, अपने पेपर फाइल कर उसने किए हैं, क्या उसने इलेक्शन कमीशन के सामने ये डिक्लेयर किया है, तो ये एक वैलिड तरीकाकार है। और वैलिड के बाद क्या जो पैसा बाहर भेजा गया है, क्या पाकिस्तान में उसने उसका सोर्स बताया हुआ है, ये मेरा पैसा कहाँ से है, कोई ज़मीन बेची है, प्लॉट बेचा है, कोई फ्लैट बेचा है, और वो बेचकर उसने पाकिस्तान से बाहर कोई इन्वेस्टमेंट की है इस ऑफशोर कंपनी के ज़रिए। दूसरा आप जाते कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है तो उसने क्या जब अपने टैक्स रिटर्न फाइल की थी, उसने उस टैक्स रिटर्न में वेल्थ स्टेटमेंट में क्या उस प्रॉपर्टी को शो किया, उसने अपने उस कंपनी को शो किया। जैसे मैं अगर मेरे पाकिस्तान में किसी लिमिटेड कंपनी का मालिक हूँ तो मैं उसको बताऊँगा कि मेरी वो भी लिमिटेड कंपनी है, उसके जो शेयर हैं मैं इस पर शो करता हूँ। और आया उस कारोबार के साथ उसने कोई मुनाफाबल कारोबार किया है या उसने उसके पैसे के जरिए ऑफशोर कंपनी में कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहाँ पर अननोन ज़राए से वो चीज़ें खरीदी हैं, उसका मालूम हो गया है तो फिर अगर मालूम हो गया तो फिर लॉ हरकत में आता है। अब अगर आप सवाल मुझसे पूछेंगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल उसी की तरफ बढ़ रही थी, आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। अब ये जो ऑफशोर कंपनियां हैं, बना तो लोग लेते हैं, अब कौन कौन सा इदारा है जहां इसको शो करना ज़रूरी होता है? देखिए, जब ये ऑफशोर कंपनियों का जो स्कैंडल आया था उसी दिन रात को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपने ट्वीट के जरिए इसको वेलकम कहा था और कहा था कि हमारी तो ये कमिटमेंट है, हम तो कहते हैं दुनिया से कि जो गरीब ममालिक का लूटा हुआ पैसा इन कंपनी के जरिए वो वापस ला जाए। तो हम वो लोग जो 700 का नाम आ रहे हैं हम उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, न सिर्फ इन्वेस्टिगेट करेंगे बल्कि हमने बाद में जो मालूमात आई, जो ज़राए ने बताया कि उन्होंने ये 3 लोगों की कमेटी भी बना दी है जिसमें FIA के लोग हैं, जिसमें
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لوگ ہیں، جس میں نیب کے لوگ ہیں، وہ ادارے دیکھیں گے کہ آیا جن جن لوگوں کی کمپنی ہیں اگر انہوں نے ان نون سورسز سے وہ چیزیں بنائی ہیں یا ڈکلیئر نہیں کی ہیں تو وہ نیب کو بھی چلے جائیں گے، اگر ٹیکسز کی ایویژن ہوئی ہے تو FBI کو چلے جائیں گے، اگر کوئی کرمنل پروسیڈنگ ہوئی ہیں جس میں کہ منی لانڈرنگ ہے تو منی لانڈرنگ جو ہے اس کو FIA دیکھتا ہے، تو یہ 3 ادارے اس کو قانون کے زمرے میں لائیں گے، اور اگر کسی شخص کا نام نہیں ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ جیسے بہت سارے نام آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا نام کیسے آ گیا، جیسے راجہ ناظر پرویز صاحب بڑا گیلا شکوہ کر رہے تھے، بلکہ بڑی کمپلسری کا اظہار کر رہے تھے کہ میرے تو کوئی کاروبار اس قسم کا نہیں ہے تو میرا نام کہاں سے آ گیا۔ تو میں نے کہا نا کہ پنڈورے میں تو پھر کوئی لیگل چیز نہیں ہوتی، سارے کا سارا ویلا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہوگا تو میں نے جو 2-3 اداروں کے نام لیے ہیں وہ اس کو قانونی طور پر گرفت میں لے لیں گے اور لا کے مطابق۔ سر یہ GIT جو ہے وہ بن رہی ہے، اس سے پہلے بھی GIT بنتی رہی ہے لیکن آج تک رزلٹ نہیں کچھ ملا، اس پر آپ کو کیا توقع ہے کہ کچھ نکل پائے گا؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، بڑا ویلڈ کوشچن ہے اور بڑا کرٹیکل کوشچن بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاناما لیکس بھی آئے تھے تو اس میں جو کی لوگ تھے ان کے نام تو آگے تھے، باقی آج تک کوئی کوشچن ہے ہی نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو فرینزک کرائم ہوتا ہے، جو جسے وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں، جو فرینزک جو ادارے ہوتے ہیں کرنے والے، آڈٹ کرنے والے، وہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ مطلب جدید دور میں جدید کرائم ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے پاکستان میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کی کوئی تربیت ہوئی ہو، جو اس چیز میں مہارت رکھتے ہوں، کیونکہ یہ تو باہر کی دنیا میں ہوتا ہے اور ہم اپنی لینڈ آف دی لا کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ وہ جو سست روی کا شکار ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو جسٹس کا نظام ہے وہ پورے کا پورا فلور ہے، اس پر لوگ کوشچن اٹھاتے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر GIT یہاں بن بھی جائیں تو ان کے جو رزلٹس ہیں بڑے دیر پاؤں، مثلا جب کوئی ادارہ انویسٹیگیٹ کرے گا تو میں عدالت میں چلے جاؤں گا، عدالت کیا کرے گی، اس ادارے کو اسٹے دے دے گی، اسٹے پروسیڈنگ اسٹے کر دے گا، وہ اسٹے پہ چلتا رہے گا۔ ان دا مین وائل نئی حکومت آ جائے گی اور نئے چور پکڑنے شروع کر دیں گی، پرانے والوں کو NRO مل جائے گا۔ NRO مل جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، غیر قانونی اگر کمپنیاں نکل آتی ہیں تو ان کے لیے پھر قانونی چارہ گوئی کیا ہو سکتی ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر جیسے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک کمیشن بنایا ہے، لا ڈپارٹمنٹ بھی اس میں انوالو ہے، اگر وہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، ہر ایک شخص سے وہ پوچھتا ہے، نوٹس کرتا ہے، یا نادرہ کے ذریعے اس کی ویریفیکیشن لے لی جاتی ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا ایسٹ ہے، اتنے ذرائع ہیں، یا اس نے پاکستان میں کچھ شو نہیں کیا ہوا تو لیکن باہر میں اس نے کوئی فلیٹ مہنگا خرید لیا ہے، $1 بلین میں خرید لیا ہے، لندن میں پراپرٹی خرید ہے، اسپین میں پراپرٹی خرید لی ہے، تو پھر لینڈ آف دی لا کے مطابق وہ ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا۔ جیسے کہ اگر ٹیکسز کا معاملہ ہے تو FBI کرے گا، اگر کسی نے یہاں سے پیسہ لے کے جا کر وہاں پر کسی ٹیررزم میں، جیسے FATF کا معاملہ آج کل چل رہا ہے، تو جیسے پراپرٹی ڈیلرز کے متعلق FATF والوں نے کہا میں اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ کون سے ادارے کی دسترس میں ہے کہ وہ چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح ہے، ویلڈ کوشچن کیا ہے۔ اگر تو کوئی منی لانڈرنگ ہوئی، انلیگل کوئی چیز ہوئی ہے تو پھر FIA کرے گا، اگر کوئی ٹیکسز کا معاملہ ہے تو اس کو FBI انویسٹیگیٹ کرے گا، اگر کوئی دیکھنا کسی کے ساتھ فراڈ کیا گیا اور میسو لیول پر فراڈ کیا گیا تو پھر نیب کا جو ادارہ ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، PTI کی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے ہمیشہ استعفیٰ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کے نام جو ہیں وہ اس طرح کے کسی کیسز میں ہوں۔ اب اپنے وفاقی وزراء کے نام آدھے سے زیادہ تو انہی لوگوں کے نام نکل گئے ہیں، تو کیا ان سے بھی اب استعفیٰ مانگا جائے گا یا پھر اسی طریقے سے گنگا میں ہاتھ دھویا جائے گا جیسے کہ پہلے دھویا جاتا تھا؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا۔ دیکھیے 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 10A کا انسرشن ہوئی تھی۔ آرٹیکل 10A یہ تھا کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے دستور کے بعد، اس کا جو بنیادی حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل دیا جائے۔ فیئر ٹرائل کا مقصد یہ ہے کہ اسے بھرپور موقع دیا جائے کہ اپنا لائر بھی انگیج کر سکے اور اپنے آپ کو انوسنٹ ڈکلیئر کروا سکے۔ اب مطلب قانون میں صرف محض الزام لگا دینا کہ آپ چور ہو، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے جب تک کہ وہ بالکل واقعی ثابت نہ ہو جائے۔ ثابت ہونے کے بعد ظاہر ہے اس سے وہ عہدہ لے بھی لیا جاتا ہے، اس کو کرمنل پروسیڈنگ کا بھی شروعات ہوتی ہے، لیکن یہ موریلٹی ہوتی ہے اگر کوئی دینا چاہے۔ جیسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا خسرو بختیار صاحب والے کیس میں کہ ہائی کورٹ نے تو انویسٹیگیشن کے لیے کہا تھا، ہائی کورٹ نے
یہ نہیں کہا کہ اگر انہوں نے اتنے عرصے میں وہ انویسٹیگیشن مکمل نہ کی تو اس کا کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا یا وزیر استعفیٰ دے دے. کیوں دے دے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے دنیا کے قانون میں؟ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا. عام دنیا کے ممالک میں ہوتا ہوگا لیکن پاکستان میں لا نہیں ہے. اگر کوئی دینا چاہے تو دے دے. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ ایک پریشر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے نواز شریف صاحب نے کہا تھا جب وہ کیس چل رہا تھا انور اپنا گیلانی صاحب والا, تو انہوں نے کہا تھا بھائی یہ انسانوں کی بستی ہے, گھر نیچے اترو, گھر جاؤ, اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ بالکل گھر جاؤ گے, اگر وہ آپ کے حق میں آتا ہے تو واپس آ جاؤ گے. اور پھر جب اپنی نواز شریف کی باری آئی تھی, جب اپوزیشن نے کہا بھی تھا پاناما لیکس میں, تو بھئی آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہ دیں بلکہ پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں, تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. اچھا سر, اب ایک آگے ذرا میں بڑھتی ہوں پروگرام کو لے کے کہ غیر قانونی زمین جو ہے اس کو ریکور کروانے کا کوشچن آپ کو ادھورا رہ گیا تھا, وہ یہ آف دا ریکارڈ میں بات کر, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے پاناما اس جو پینڈورا باکس لیکس ہیں, اس میں ایک کوشچن پرائم منسٹر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو 2018 میں کون سے ادارے لائے ہیں, اور آپ جو فورسز ہیں کیا آپ کے جو فورن افیئرس کے معاملات میں, جو ملکی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. تو وہ کوشچن ہے جس کا دیکھیں پینڈورا لیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چینل پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, ایک نجی چینل نے براہ راست الزام بھی لگایا اور دوسرے چینل نے نجی چینل پہ بھی الزام لگایا, جس کہ دیکھیے کہ یہ وہ کوشچن ہے جو باقاعدہ طور پر منور کیا گیا, انجینئر کیا گیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو جرنیلز کچھ لوگوں کے نام تھے وہ ڈائریکٹلی ملوث نہیں تھے, ان کے بیٹے یا بہن بھائیوں نے کاروبار کیا ہوگا. تو مطلب مسلح افواج کا نام کسی ریٹائر فوجی کے ساتھ لگانا, یہ فوج کے ادارے پر ایکسی قیادت پر بتاتے خود ایک الزام تراشی والا کام ہے. تو یہ الزام مثلا اس کوشچن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پینڈورا لیکس کے جو کچھ اور بھی مقاصد ہیں کہ کچھ لوگوں کی, کچھ ممالک کی جو اکثر قیادت ہے اس کو بدنام کیا جائے, اور نام لیا جا رہا ہے کہ ایک نجی چینل کے 2 لوگ اس میں شامل تھے. شاید صحافیوں کے نام بھی آ گئے ہیں سر, ان کو بھی متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس کے؟ صحافیوں کے نام بھی آ گئے ہیں, چینلز کے صحافی. ہاں, میں نے وہی کہا کہ جیو چینل کے 2 لوگوں کے نام آئے ہیں. اچھا, میں سوچ رہی تھی کہ آپ نام ہی لے آئے. میں اچھی بات لے لینا چاہیے, جو ٹرانسپیرنسی کا دور ہے. جیو چینل کے 2 خاور اور عمر چیمہ کے نام آئے ہیں کہ شاید یہ کوشچن چونکہ پاکستان سے ریٹ کرتے تھے تو یہ کوشچن انہوں نے اڈاپٹ کیے, جس سے پرائم منسٹر آف پاکستان کی 2 زمان پارک والی جائیداد کا ذکر تھا کہ 2 زمان پارک میں تو کوئی اور بھی شخص رہ جاتا ہے, اور اگر اس کا نام آ گیا تو اس کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ 2 زمان پارک میں عبداللہ ملک نے عمران خان صاحب سے مل کر یہ کمپنی بنائی اور منی لانڈرنگ کی ہے. یہ ایک میئر الزام ہے. میرا خیال ہے کہ ملک کے وقار اور اس کی سوورنٹی کا تقاضا ہے, استقامت کا, کہ آپ اپنے ملک کی بقا کی خاطر ایسے لوگوں کے خلاف بھی ضرور ایکشن لیا جائے. ہم اپنے اس چینل کی وجہ سے پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس جو آپ نے JIT بنائی ہے ان لوگوں کو بھی ملوث کیا جائے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں تاکہ کہیں دوڑ نہ جائیں. بالکل بالکل. اب آگے بڑھتے ہیں.